علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کو سیکھنا ہے اور اچھی طرح اسے سمجھنا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا ہے، تو اس کے لیے میں چند گزارشات پیش کروں گا، ان کو دھیان سے سنیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کورس کا بالکل پہلا سبق ہے اور بالکل بنیادی باتیں بتاؤں گا اس میں، کہ عربی زبان جو ہے نا، وہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو لغات ہیں ان کے اندر ہر لفظ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، قرآن کریم ہے اس کے بھی ترجمے آتے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں ان کے بھی ترجمے آتے ہیں اردو، تو پھر عربی زبان کو سیکھنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کسی بھی لفظ کا اگر لغت میں سے ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یا کسی لفظ کی عربی معلوم کرنی ہے تو اردو سے عربی لغات بھی آتی ہیں، ان میں دیکھ لیں کہ ٹوپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو پھر عربی زبان کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں سے پھر میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لفظ ہیں جو کسی بھی چیز کا نام ہوتے ہیں، تو یہ تو لغت میں موجود ہوتے ہیں، جیسے ٹوپی کو عربی میں قلنسوہ کہتے ہیں، سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں، آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں، دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں۔ اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو کلام کے اندر جب ہم جملہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے جن کے ذریعے سے جملہ مکمل کیا جاتا ہے، جیسے من کا مطلب ہے سے، فی کا مطلب ہے میں، تو ایسے الفاظ بھی لغت میں مل جاتے ہیں، اردو سے عربی بھی اور عربی سے اردو بھی۔ لیکن اب بہت سے الفاظ ابھی بھی ایسے ہیں جو آپ کو کسی بھی لغت میں نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں قال کتنی مرتبہ آیا ہے، اور قال کا مطلب ہے اس نے کہا۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا لیں، آپ کو قال کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ یقول کا مطلب ہے وہ کہتا ہے، تقول کا مطلب ہے وہ کہتی ہے یا تو کہتا ہے، تقولین کا مطلب ہے تو کہتی ہے، اقول کا مطلب ہے میں کہتا ہوں، نقول کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، آپ کو کسی بھی لغت میں نہیں ملیں گے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آ گیا نا کہ عربی زبان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ جو کسی بھی چیز کا نام ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے ٹوپی، سر وغیرہ کی مثال دی، اس کو اسم کہتے ہیں، اور جو الفاظ ایسے ہیں جو کلام کو مکمل کرنے کے لیے بیچ میں سہارے کا کام دیتے ہیں، اس کو حرف کہتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سارے الفاظ ہیں، لاکھوں کروڑوں، جن کے بارے میں نے کہا کہ کسی بھی لغت میں نہیں ہوتے، اس کو فعل کہتے ہیں، اور آسان لفظوں میں اس کی یہی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو فعل دراصل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی کے بارے میں اپنے کام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام ماضی میں کیا، یا یہ کام میں حال میں کر رہا ہوں، یا یہ کام میں آئندہ کروں گا، یا تم کرو تم مت کرو۔ یہ جو حکم دینا یا کرنے سے منع کرنا، یہ بھی مستقبل کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فعل کسی لغت میں نہیں ملتا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کو علم الصرف سمجھنا ہوتا ہے، اس کے قواعد و ضوابط سمجھنے ہوتے ہیں کہ القول کا مطلب ہے کہنا، یہ تو لغت میں مل گیا، لیکن القول سے قال کیسے بنا، یقول کیسے بنا، تقول کیسے بنا، یہ ہم کو علم الصرف سے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو عربی سیکھنی ہوتی ہے۔ اب لغت دیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو لفظ ہم کو پتہ نہیں ہے وہ پتہ چل جائے کہ اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ہم کو غلط پتہ ہے وہ صحیح پتہ چل جائے۔ ہم کو کسی لفظ کی غلط عربی پتہ یا زبر زیر پیش صحیح نہیں پتہ، اب جیسے عربی لفظ ہے، اس کو بہت سے لوگ عربی کہتے ہیں، را کے سکون کے ساتھ، یہ غلط، عربی نہیں ہوتا، عربی۔ آپ کیا کر رہے ہو، میں ایم اے عربی کر رہا ہوں، میں ایم اے عربی کر رہا ہوں، ایم اے عربی، تو یہ عربی لفظ ہے۔ البتہ اردو میں پھر گنجائش ہوتی ہے زبر زیر پیش کے اعتبار سے، وہ پھر تلفظ کے اعتبار سے اس کو جیسے بھی بنا دیں، لیکن ہم جب عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو العربیۃ یہ لفظ ہے، اس کا تو را کے اوپر زبر ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ لغت سے، ٹھیک ہے۔ تو لغت کا تو اتنا فائدہ ہو گیا کہ جس لفظ کی عربی نہیں پتہ وہ پتہ چل جائے، اور وہ بھی صرف اسم اور حرف کی پتہ چلے گی، اور جس لفظ کی عربی غلط معلوم ہے وہ ہم کو درست پتہ چل جائے۔ اور علم الصرف کے ذریعے سے ہم کو ایک لفظ، ایک
لفظ کے ذریعے سے بے شمار الفاظ مختلف طریقوں سے بنانا آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز کی اور ضرورت پڑتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں بعض اوقات ایک ہی لفظ کو زبر زیر پیش کی تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کتاب ہے ایک لفظ، اب اس کو کبھی کتابن کہا جاتا ہے، کبھی کتابن کہا جاتا ہے، کبھی کتابن کہا جاتا ہے، کبھی الکتابہ، کبھی الکتابو، کبھی الکتابی۔ تو یہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے نا، یہ ہم کو علم النحو کے قواعد سے پتہ چلتی ہے۔ تو علم الصرف کے ذریعے سے ہم الفاظ بنانا سیکھتے ہیں اور علم النحو کے ذریعے سے ہم جملے بنانا سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کورس میں ہم عربی سیکھ رہے ہیں، اور عربی سیکھنے کے لیے ہم کو ظاہر سی بات ہے کہ لفظ بنانا بھی سیکھنا ہے، جملے بنانا بھی سیکھنا ہے۔ تو اس پہلے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کو سمجھا۔ اب سورہ فاتحہ میں غور کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا لفظ ہے بازیر بی، اس کا مطلب ہے سے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جس کو جوڑ کر جملہ مکمل کیا جاتا ہے، لہذا یہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہے اسم، اسم کا مطلب ہے نام۔ تو نام کو عربی میں اسم کہتے ہیں، یعنی نام کا نام اسم ہے، تو یہ ہو گیا اسم۔ اسم فعل و حرف میں سے اسم ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا، اس کو نظر انداز کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو خوشی ہوگی، ورنہ ابھی ضروری نہیں ہے، پیچیدہ ہو جائے گا۔ آگے ہے اللہ، یہ ہمارے خالق و مالک کا نام ہے، تو یہ اسم ہے۔ الرحمن، رحم کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رحم کرنے والے کا نام ہے رحمان الرحیم، تو یہ دونوں بھی اسم ہے۔ آگے الحمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، تعریف، تو یہ تعریف کا ایک نام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، تو اس میں جو لام زیر لی ہے یہ اس کا مطلب ہے کے لیے، یہ حرف ہے۔ اور اللہ، لفظ اللہ، یہ اسم ہے۔ رب العالمین، رب کا مطلب ہے پالنے والا، یہ بھی اسم ہے۔ العالمین کہتے ہیں دنیاؤں کو، یہ بھی اسم ہے۔ الرحمن بھی اسم ہے، الرحیم بھی اسم ہے۔ مالک یوم الدین میں مالک بھی اسم ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یہ بھی اسم ہے۔ دین کہتے ہیں جزا کو، جزا کے دن کا مالک، تو دین بھی اسم ہے۔ ایاک نعبد، ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، تو یہ ہے حرف نہیں بلکہ یہ ہے اسم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مخاطب کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کا گویا ایک نام ہے، مخاطب کے لیے استعمال کرنے والی ایک صورتحال کا نام ہے۔ تو، میں، ہم، اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے، یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور نعبد کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم عبادت کرتے ہیں یعنی حال کے زمانے کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ فعل ہے۔ العبد کا مطلب ہے، یا العبادت کا مطلب ہے عبادت کرنا، العبادت کا مطلب ہے عبادت کرنا، یہ تو اس فعل کا ایک نام ہو گیا، یہ اسم ہے۔ پھر اس سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، عبدا، عبدا، عبدو، عبدتو، عبدنا، اور یعبدو، یعبدانی، یعبدون، تعبدو، تعبدانی، یعبدنا، اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو۔ اور سورہ کافرون میں آپ دیکھ لیں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ سارے جو ہے نا یہ العبادت سے بننے والے الفاظ ہیں اور یہ سب فعل ہیں۔ تو ایاک نعبد میں نعبد فعل ہے اور نستعین بھی فعل ہے۔ اہدنا کا مطلب ہے ہم کو ہدایت دے، اہدی فعل ہے، نا اسم ہے۔ اور الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، یہ دونوں اسم ہیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو صراط اسم ہے، الذین اسم ہے، یہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، اسم موصول ہے۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، یہ فعل ہے۔ اور علیہم میں علی حرف ہے اور ہم اسم ہے۔ غیر المغضوبی میں غیری بھی اسم ہے، اس کا مطلب ہے علاوہ، سوائے۔ اور المغضوب بھی اسم ہے، علیہم میں علی حرف ہے، ہم اسم ہے۔ وللضالین میں واو حرف ہے، لا حرف ہے۔ الضالین گمراہ لوگوں کو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کا نام ہے، یہ اسم ہے۔ تو یہ تھی اسم فعل اور حرف کی آسان ترین تشریح۔ کچھ علامتیں ہیں، اسم کے شروع میں ہمیشہ الف لام ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے، کبھی فعل اور حرف کے شروع میں الف لام نہیں آتا۔ لفظ کے آخر میں جو دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین بھی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، فعل اور حرف کے آخر میں نہیں آتی۔ تو یہ ایسی کچھ علامتیں بھی بتائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم اسم فعل اور حرف کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کام اس سبق کا یہ کیجئے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی ایک چھوٹی سی آیت لکھیں اور اس کا ترجمہ لکھیں کسی بھی ترجمہ والا قرآن سے دیکھ کر، اور پھر ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر مجھے بتائیں کہ ان میں سے اسم فعل اور حرف کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔